السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ جامع مسجد اہل حدیث پوار بستی پونا کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، اسی طرح سے آج کے اس ماہانہ اجتماع کے موقر خطیب فاضل گرامی قدر برادر مکرم فضیلت الشیخ اظہار الحق مدنی حفظہ اللہ، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس ماہانہ اجتماع میں جس عنوان پر آپ کے سامنے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، والدین پر اولاد کے حقوق یا اولاد کے تئیں والدین کی ذمہ داریاں، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ یہ ہمیشہ کا، ہر دور کا، ہر معاشرے کا، سماج کا ایک بہت ہی اہم عنوان اور موضوع ہے۔ انسانی زندگی میں تربیت کا بہت بنیادی دخل ہے۔ تربیت کی کمی، تربیت کی فقدان کی وجہ سے کوئی بھی سماج اور معاشرہ عقیدے اور عبادات کے فساد، اخلاق اور کردار کے بگاڑ کی آگ میں جلتا ہے، اور تربیت کی شروعات، اس کا آغاز والدین کی گود سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو جہاں بہت بڑی سعادت بخشی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری بھی ماں باپ کی گردنوں پر ڈالی ہے۔ مقام اونچا ہوتا ہے، ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں۔ جب جب مقام کی بلندی کا ہمیں علم ہو، تب تک ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ احساس اگر ضائع ہو جائے، میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں ایک اونچے مقام کا ہوں اور پھر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کر سکوں، تو پھر اس کا اچھا نتیجہ نہ میری ذات پر لوٹے گا، اور نہ اس کا اچھا نتیجہ اور انجام گھر پر، وطن پر، ملک پر، سماج پر لوٹے گا۔ اس لیے بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جب ذمہ داری بلند ہو، جب مقام بلند ہو، تو ذمہ داری بھی اونچی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سلسلے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ عز و جل ہم سرپرستوں کو، گارجین کو، ماں باپ کو اپنی ذمہ داریاں اپنی اولاد کے تئیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بحیثیت والد، ایسے ہی بحیثیت والدہ، بحیثیت ماں اور باپ کے اپنی ذمہ داریوں کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے کہ جب تک انسان کو ذمہ داری کا علم نہ ہو، تب تک کہاں سے ذمہ داریوں کی ادائیگی کا اسے احساس ہوگا، اور کہاں اسے ادائیگی کا احساس نہ کرنے کے نتیجے میں، یا ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں جو کچھ وعید ہے، وبال ہے، سزا ہے، یا اس کا برا انجام ہے، کہاں سے اس کو اس کا احساس ہوگا۔
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں ہمیشہ کا ایک موضوع رہا ہے کہ تربیت کی جو پہلی اینٹ ہے، پہلا زینہ ہے ماں باپ، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں اور ایسی سلف امت حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی سیرت کی روشنی میں ماں باپ کو جو تربیت کا پہلا زینہ ہے، پہلا اسٹیپ ہے، انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے اور اسے اس طرح سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو ذمہ داری ہے ماں باپ کی اپنی اولاد کے تئیں، یہ دراصل اولاد کا حق بنتا ہے، ماں باپ کے اوپر حق بنتا ہے۔ ذمہ داری کہہ لینے سے عام سا لفظ محسوس ہوتا ہے، لیکن نہیں، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے ان ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا تو یوں سمجھ لیں کہ والدین اپنے اولاد کا حق پامال کرنے کا سبب بنیں گے۔ اور حق بہت بنیادی چیز، حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق کا یحق کے معنی ہوتا ہے ثبت یثبت، حق ہونا یعنی ثابت ہونا، حق ہونا یعنی کسی کا کسی پر حق ہونا، یعنی کسی کا کسی کے اوپر نکلنا۔ میرا آپ کے اوپر حق ہے، یعنی مطلب آپ کے اوپر میرا کچھ نکلتا ہے، وہ آپ کو مجھے دینا چاہیے۔ آپ کا مجھ پر حق ہے، یعنی آپ کا مجھ پر کچھ نکلتا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ آپ کی امانت ادا کر دوں، یہ معنی ہوتا ہے حق کا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور جو کچھ نکلتا ہے، جو کچھ واجب ہوتا ہے، اگر اسے ادا نہ کیا جائے، جس کو حق کہا جا رہا ہے، تو پھر یہ انسان کے حق میں حد درجہ وبال کا سبب ہے، کیونکہ ذمہ داریوں کی ادائیگی نہ کرنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو ناکام بنا کر کے پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو ناکارہ بنا کر کے پیش کرنا ہے، اور خود ہی اپنی سزا کی، اپنی سزا، اپنے عقاب، اپنی وبال کا میرے بھائیوں راستہ ہموار کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس مسئلے کو سمجھیں اس اعتبار سے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے تئیں، دراصل وہ ہمارے بچوں کا ہم پر نکلنے والا حق ہے، ہم پر واجب ہونے والا حق ہے، اور اس حق کے عدم ادائیگی کی وجہ سے سماج میں بڑا فساد ہے، بڑا شر ہے، بڑا وبال ہے، بڑے منکرات ہیں، بڑے معاصی ہیں، بڑی انارکی ہے، بہت کچھ ظلم و زیادتی ہے، جس کی آگ میں ہم بھی جھلس رہے ہیں، پورا سماج جل رہا ہے، پورا ملک، پوری قوم جل رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، خاص طور پر ہمیں اس بات کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ والدین کے اوپر اولاد کا کیا حق ہے۔ عام طور پر حقوق الوالدین پر تو بات ہوتی ہے، والدین کا حق کیا ہے؟ حقوق الوالدین جب کہا جاتا ہے، بہت واضح بات ہے کہ والدین کا حق یعنی اولاد پر، بچوں پر کیا بنتا ہے۔ یقیناً اس کا تذکرہ ایک بار نہیں، بار بار ہونا چاہیے، ہر گھڑی ہر پل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے اپنا حق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق عبادت بیان کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر بندگان میں کسی کا تذکرہ فرمایا ہے تو والدین کا حق بیان فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ موضوع نہایت حساس ہے، نہایت ضروری ہے، اور اس پر ہمیشہ بات ہونی چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ والدین کے حق کے ساتھ ساتھ اولاد کے حق پر بھی بات ہونی چاہیے، جو اولاد کا حق والدین پر نکلتا ہے، والدین پر بنتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ اللہ کے کلام کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں، سلف صالحین کے اقوال فرمودات اور ان کی صراحتیں ہیں، ان کی تصریحات۔ اس لیے ہمیں اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے کلام کی ایک آیت کریمہ ہم بار بار سنتے ہیں، جب بھی کوئی تربیت کا موضوع، والدین کے حقوق یا والدین کی ذمہ داریوں کی بات آتی ہے تو یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اور اپنے اہل کو، اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو، نارن جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس، جس کا ایندھن، جس کا جلاون کیا ہے؟ الناس والحجارہ، انسان ہے، انسانوں کو جلا کر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی،
پتھر ڈال کر کے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ پتھر کہاں سے آ گیا؟ پتھر کی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ پتھر کو جب تپا دیا جاتا ہے تو اس کی شدت، اس کی جلن کی شدت، اس کی تمازت اور اس کی گرمی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی، آگ کی شدت، جہنم کی آگ کی تمازت کو بیان کرنے کے لیے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس کو جلایا جائے گا، اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو ہو گئی بات جہنم کی ماہیت اور اس کی نوعیت، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر جو نگراں ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، فرشتے مقرر کیے گئے ہوں گے، ان کے ہاں کوئی بھی رحم کرم آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، سخت دل فرشتے مقرر ہوں گے جہنم کے اوپر، شداد، سخت گیر رویہ، نہایت سخت رویہ اختیار کرنے والے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو حکم دیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جن باتوں کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، وہ اسے ادا کر دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، ذمہ داری بتلائی جا رہی کہ اپنی اصلاح کرو، اپنے بال بچوں کی اصلاح کرو، تاکہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو حضرت علی، حضرت قتادہ اور دیگر صحابہ تابعین کی اقوال فرمودات تفسیر میں بے انتہا آپ کو ملیں گے۔ ان تفصیلات میں آپ کے سامنے جانا نہیں ہے، ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، اشارہ کرنا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی علموہم وادبوہم، جہنم کی آگ سے بچانے کا معنی کیا ہے؟ کیسے جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ پنکھا لے لیں گے، روکیں گے ہاتھ پکڑ کر کے، کیا کریں گے؟ علموہم وادبوہم، انہیں دین کی تعلیم دو، دین کا ادب سکھلاؤ، دین کی تعلیم دو اور ان کی دین کے سانچے میں تربیت دو، انہیں علم سکھاؤ، دین کا علم دو میں، اور انہیں دین کے علم کی روشنی میں ان کی تربیت دے کر کے سانچے میں ڈھال کر انہیں بناؤ، سنوارو، تاکہ وہ جہنم کے راستے پر نہ چلیں، شرک نہ کریں، کفر نہ کریں، نفاق نہ کریں، الحاد نہ کریں، بے دینی نہ کریں، کفر نہ کریں، فسق نہ کریں، معصیت نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے دین کی خلاف ورزی نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات کے خلاف بغاوت نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی راہوں پر چلیں۔ یہ کام کر کے تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو گے اور اپنی بال بچوں کو بھی جہنم سے آگ سے بچا لو گے، یعنی یہ کام کر کے سبب بن جائے گا، سبب بنا دو گے تم جہنم کی آگ سے بچنے کا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر، مشہور امام، صحابی، زاہد، عابد اور علماء صحابہ میں اونچا مقام رکھنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں بڑی پیاری بات، کہتے ہیں ادب ابنک، اور ان دو تین الفاظ کو سنیں، اس سے دونوں پہلو واضح ہوں گے۔ والدین کے حقوق بھی بیان ہونا چاہیے اور والدین کے ذمے، بچوں کے تئیں، اولاد کے تئیں جو حقوق واجب ہوتے ہیں اس پر بھی بات ہونی چاہیے، تاکہ ہم بھی اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائیں۔ فرماتے ہیں ادب ابنک، اپنے بیٹے کو ادب سکھاؤ، اپنے بیٹے کی تربیت کرو، اپنے بیٹے کو بناؤ، سجاؤ، سنوارو۔ کیوں؟ کہتے ہیں فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْهُ مَاذَا أَدَّبْتَهُ مَاذَا عَلَّمْتَهُ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ وَطَوَاعِيَتِهِ لَكَ۔ حسن درجے کی روایت، موقوف روایت لیکن سند کے اعتبار سے حسن درجے کی روایت۔ معنی کیا ہے اس کا؟ اپنے بیٹے کو ادب سکھاؤ، تعلیم دو، تربیت دو، بناؤ، سجاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس بیٹے بچے کے بارے میں، بیٹے مطلب بیٹا بیٹی دونوں مراد ہے اس کے اندر، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، ماذا ادبتہ ماذا علمتہ، اس کے تم نے کیا تعلیم دی، اسے تم نے کیا ادب سکھایا۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ اس لیے تمہارا کام ہے اپنے بال بچوں کے، یعنی بیٹے اور بیٹیوں کو کیا کرو، اولاد کی تربیت دو، تعلیم دو انہیں، اس لیے کہ تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا ادب سکھایا، تم نے کیا تعلیم دی بیٹے کو بیٹی کو،
اور پھر آگے کیا فرمایا؟ کہا وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ وَطَوَائِتِهِ لَكَ، اور اس بچے سے، بیٹا اور بیٹی سے پوچھا جائے گا عن برِّكَ، کہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا کہ نہیں کیا، تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا کہ نہیں کیا، اچھا معاملہ کیا کہ نہیں کیا، وَطَوَائِتِهِ لَكَ، اور تمہاری اطاعت اور فرما برداری کیا کہ نہیں کیا۔ اب یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ذمہ داری کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے؟ بتاؤ ذرا، ذمہ داری کس کو؟ ہم کو دے رہا ہے، سرپرستوں کو، گارجینز، ماں باپ کو اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو بچاؤ۔ آیت کریمہ بھی اسی نقطے پر بات کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ابھی میں پیش کرتا ہوں، یہ بات آ گئی تو تفسیر میں ختم ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی بات بیان فرمائی نا، دونوں میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات، پہلے اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، تم سے پوچھا جائے گا کیا ادب سکھایا، کیا تعلیم دیا۔ یہ پہلی بات والدین کی ذمہ داری کے بارے میں ہو رہی ہے کہ بچوں کا حق، اولاد کا حق ماں باپ پر کیا ہے۔ پہلے کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ماں باپ کے اوپر اولاد کے حق کے بارے میں، کہ ماں باپ سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچے کو کیا تعلیم دی، کیا ادب سکھایا۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال بھی ہے، اور اس بچے سے پوچھا جائے گا، اولاد سے پوچھا جائے گا اس نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا یا نہیں کیا، اور تمہاری اطاعت اور فرما برداری کیا یا نہیں کیا۔ یہاں دونوں باتیں بیان کر دی گئی یقیناً، لیکن دونوں میں پہلی بات کون سی بیان کی گئی؟ والدین کے اوپر اولاد کا حق کیا ہے، اسے پہلے بیان کیا گیا۔ اور اس لیے ہماری ذمہ داری پہلی ہے، پہلے ہماری ذمہ داری میرے بھائی کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر لیں۔ اپنی ذمہ داری ادا کر لیں صحیح معنوں میں تو ہماری اولاد بہت ممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ پھر زیادہ شکایت کرنے کا موقع نہیں دے گی۔ بہت ساری ان کی معاصی، منکرات، نافرمانی کا سبب ہم خود ہوتے ہیں۔ ہم نے علم نہیں سکھایا، ادب نہیں دیا، سلیقہ نہیں سکھایا، ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ہم نے اس کو بنایا نہیں، سجایا نہیں، سنوارا نہیں۔ صحیح معنوں میں تعلیم جو ہوتی ہے نا، یعنی اسلام کی تربیت کے سانچے میں ڈھالنا، ہم نے دنیا، دولت، دنیا کی تعلیم، تربیت اور سماجی مقام، اسٹیٹس، اچھا کپڑا، گھر، مکان، گاڑی، اس کا تو انتظام کیا، لیکن ہم نے اس کو اللہ کے دین سے آراستہ نہیں کیا، اللہ کے دین کے علم سے آراستہ نہیں کیا، اور اس کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کی، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا تو وہ آج ہمارا حق ادا کرنے کے لیے تیار۔ تو بہت کچھ سبب ہم ہیں، اس کا ہمیں احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت پازیٹیولی بات کر رہا ہوں میں، ہمیں اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، کہ ہم اس پہلو پر سوچیں کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہم پہلو اس کا احساس کریں۔ یہ بار بار کوسنا، بے بچہ ایسا ہے، بچہ ایسا ہے، بیٹا ایسا ہے، ویسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے وہ، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے یا؟ مسئلہ یہ ہے جب تک ہمارے پاس طاقت ہے ہم اس کی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اب جب مرنے کا، وفات سے پہلے پہلے کمزوری، بڑھاپے، مجبوری کا ٹائم آیا ہے تو اسے دنیا نہیں بلکہ دین کی خدمت چاہتے ہیں، کہ وہ دین دارانہ ہماری خدمت اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی تربیت ہی ہم نے دنیا پر دی ہے، دین پر دی نہیں، تو کہاں سے وہ دین کی جذبے سے ہماری خدمت کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، والدین کی ذمہ داریوں کی بات چل رہی ہے، والدین پر اولاد کے حقوق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے پر، عبادت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں، آپ نے تفسیرات سنا بھی تھوڑی دیر پہلے، اور اسی فطرت اسلام پر ایک پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں۔ پیدا ہوا فطرت اسلام پر، اب لیکن اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو ماں باپ نے اس کو یہودی بنا دیا۔ ماں باپ مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، بچے کو آگ کی پوجا کرنے والا بنا دیا۔ ماں باپ کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، تو بچے کو عیسائی بنا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو مخاطب کیا اس حدیث کے اندر؟ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے،
اس اسلام کی فطرت پر پیدا ہونے والے بچے کو بدلنے کا کام کس نے کیا؟ کس نے کیا بھائی؟ ماں باپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ ماں باپ یہودی تھے، عیسائی تھے، مجوسی تھے، تو یہ بدلنے کا کام، اس کو فطرت سے بگاڑنے کا کام ماں باپ نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں باپ بنانے کا بھی کام کریں گے تو کر سکیں گے۔ ماں باپ بنانے کا بھی کام کر سکتے، بگاڑنے کا کام کیا تو بگڑ گئے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بنائے، بگاڑے نہیں۔ ان حدیثوں، آیت کریمہ سے، حدیث سے ہے نا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اثر سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا بہت بڑا حق ہے۔ ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ کئی ایک حق ہے، وہ 2 4 6 10 20 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں ہو سکتا ہے وقت کی مناسبت سے میں 2 4 6 چیزیں شاید گناؤں گا جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، اور اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تربیت کی کچھ باتیں اس سمت میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے جو ہم سب کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلف امت کی سیرت ان کی زندگی ہے، اور ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ والدین کی ذمہ داری پہلے ہے، بچوں کی ذمہ داری بعد میں۔ یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب اس مسئلے پر بات ہوتی ہے نا، اس مسئلے پر، کس مسئلے پر؟ ماں باپ کوتاہی کرتے ہیں تو بچہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہماری تربیت میں کوتاہی ہوگی تو بچہ بگڑے گا، ہے نا، لیکن اس موقع پر یہ بات ثابت کرنے کے لیے ایک واقعہ عمر بن خطاب کا بیان کیا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ واقعہ مستند نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر آپ کو سننے کو ملتا ہوگا۔ میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں بات آ جائے کہ یہ روایت مستند نہیں ہے، مستند حوالوں سے ثابت نہیں ہے، واقعہ ثابت نہیں ہے، معروف ہے لیکن سندوں کے ساتھ ثابت نہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک باپ نے، خلاصہ بتاتا ہوں شارٹ میں، ایک باپ نے آ کر کے اپنے بیٹے کی شکایت کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المومنین میرا بیٹا ہے، ایسا کرتا ہے، بات نہیں سنتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، آ کر کی شکایت کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، واقعے میں یہ ہے کہ بیٹے کو باپ کی موجودگی میں بلایا، بیٹے کو باپ کی موجودگی میں بلایا، اور اس سے پوچھا کہ بھئی تم اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ کیوں آخر ستا رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، اچھا سلوک نہیں کر رہے ہو، بات کیوں نہیں مانتے، نافرمانی کیوں وغیرہ؟ تو اس بچے نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المومنین، کیا ماں باپ کے اوپر مجھ جیسے کسی بیٹے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے؟ کیا بیٹے کا، اولاد کا اپنے باپ کے اوپر، ماں کے اوپر کوئی حق نہیں بنتا ہے؟ خاص طور پر باپ کا مسئلہ تھا نا، تو باپ کے بارے میں پوچھا کہ کیا ما حق احدنا علی ابیہ، ہم میں سے کسی کا اس کے باپ کے اوپر کیا حق بنتا ہے؟ کچھ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ عمر بن خطاب نے کہا بنتا ہے۔ کہا کیا بنتا ہے بتائیے امیر المومنین؟ کہا اس کا نام، بچے کی پیدائش تو بعد میں ہوگی، اس سے پہلے انسان کو چاہیے کہ نیک، دیندار، اچھے خاندان اور شریف خاندان سے کی لڑکی سے رشتہ کرے، ٹھیک ہے، تاکہ تہذیب، شرافت، اخلاق، دینداری سب اس کے اندر موجود رہے۔ اور اس کے بعد شادی ہو جانے کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو تو پیدا ہونے والے بچے کا اچھا سا نام قرآن و سنت کی روشنی میں رکھے۔ کہا ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں یہ کرے، تعلیم دے، سکھائے، قرآن سکھائے، دین سکھائے وغیرہ۔ اب بچہ بولنا شروع کر دیا، اس نے کہا امیر المومنین، یہ آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سارے حق بنتے ہیں میرے اپنے باپ کے اوپر، میرے باپ نے جس عورت سے شادی کی جو آج میری ماں ہے، وہ فلاں قبیلے کی ہے، اچھے خاندان کی نہیں ہے، شرافت کا نہیں ہے، شریف خاندان کی نہیں ہے، گئے گزرے کلچر کی، تہذیب کی، بے دین اور شرافت سے دور ہے۔ میری پیدائش ہوئی، میرا نام اچھا رکھنے کی بات کرتے ہیں، میرے باپ نے میرا نام بہت برا رکھا ہے، جول رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ جول کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ مناسب نہیں ہے بتانا، مناسب نہیں، لیکن بہت غلط معنی ہوتا ہے۔ گندگی میں ریگنے والا جو کیڑا ہوتا ہے نا، اس کو جول کہتے ہیں۔ میرا نام کیا رکھا ہے اس نے؟ اسے جول رکھا۔ اور آپ کہتے ہیں
کہ باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو تعلیم دے، اس نے مجھے آج تک قرآن نہیں سکھایا، سچائی نہیں سکھائی، اخلاق نہیں سکھایا، کردار نہیں سکھایا، مجھے کچھ سکھایا نہیں۔ جب یہ بات بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو کہا تم اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا سلوک کر کے آئے ہو اپنے بچے کی شکایت کرنے کے لیے؟ اقبت ابنک قبل ان یعقک ہوا، تمہارا بیٹا تمہاری نافرمانی کرے اس سے پہلے تم نے خود اپنے بیٹے کی نافرمانی کی ہے، تم نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی ہے اس سے پہلے کہ تمہارا بیٹا تمہاری نافرمانی کرتا، یعنی تم خود نافرمان ہو پہلے تو تمہارا بیٹا نافرمانی تو پیدا ہو۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں ہے؟ یہ واقعہ مشہور بہت زیادہ ہے لیکن یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، اور میں نے بیان اس لیے کیا ہے تاکہ میں آپ کے سامنے واضح کروں کہ یہ واقعہ ہے اور یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اس واقعے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بیان کرے تو یہ بتانے کے لیے بیان کرے کہ ثابت نہیں ہے، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اس کی۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہمیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، صحابہ کے دیگر اقوال موجود ہیں، جیسے کہ ہم نے قرآن کی آیت حدیث کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کیا، اور اس میں بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ اس لیے کافی ہے اتنا کہ ماں باپ کی ذمہ داری پہلے ہے کہ بچوں کا حق ادا کریں، بعد میں بچے اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں گے۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر، والدین کے اوپر اولاد کا حق کیا ہے؟ کئی ایک حق ہیں، بہت سارے حق ہیں، حقوق ہیں۔ پہلی بات ہو گئی کہ بچے کے پیدائش کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا، اس سے پہلے انسان نکاح کرتا ہے۔ نکاح کرنے کے بارے میں کیا ذمہ داری ہے؟ کس چیز کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ نکاح کرنے کا جب حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرانے کا، کرنے کا، تو حکم دیا صالحین، نیک لوگوں سے رشتے کرو۔ کس سے؟ نیک لوگوں سے رشتے کرو، نیک رشتہ لاؤ۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک ناک گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اچھی پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ اللہ کی کلام کی آیت کریمہ، اس کا ایک سیاق ہے، لیکن پیغام یہ ہے کہ انسان اچھا تلاش کرے، اچھا رشتہ، دین، اخلاق، شرافت، صالحیت، نیکی، تقوی، انابت، للہیت، اس کی پہلی بنیاد بنائے۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تریبت یمینک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے رشتے چار بنیادوں پر لوگ کرتے ہیں۔ عورتوں سے رشتے لوگ جب کرتے ہیں تو چار بنیاد ہوتی ہیں لوگوں کی۔ کوئی مال دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے کہ مالدار گھرانے کی ہے کہ نہیں، کوئی اس کے خاندان اور اس کی برادری کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ برادری بڑی اعلیٰ ہے اس لیے اس سے نکاح کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی اور جمال دیکھتے ہیں، اس بنیاد پر لوگ نکاح اور شادیاں کرتے ہیں۔ وَلِدِينِهَا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی خاتون سے نکاح اس کی دین کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ دیندار ہے، توحید ہے، سنت ہے، فرائض کی پابندی ہے، محرمات منکرات سے اجتناب ہے، اخلاق ہے، شرافت ہے، معصیت نہیں، نافرمانی نہیں بلکہ اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، اس لیے نکاح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، لوگوں کے چار معیار ہیں رشتے کرنے میں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کس کو معیار بناؤ؟ دین کو معیار بناؤ۔ بات بہت پتے کی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزوں کی بنیاد پر لوگ نکاح کرتے ہیں، اور چاروں باتوں کا ذکر کیا تو پہلے کیا کہا؟ مال، اس کے بعد خاندانی شرافت، اور اس کے بعد جمال، خوبصورتی، اور چوتھے نمبر پر دین۔ اللہ کے نبی نے دین کو چوتھے نمبر پر بیان کیا جبکہ وہ مطلوب کب ہے؟ پہلے نمبر پر۔ مطلوب پہلے نمبر پر ہے لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ دین کی ترجیح چوتھے نمبر پر رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ حق ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ایک حق ہے بچے کا، اولاد کا حق، اولاد کی پیدائش سے پہلے حقوق ہیں، پیدائش کے بعد حقوق ہیں، اس کے بعد جوانی کے حقوق ہیں، الگ الگ حقوق ہیں، اور اس کے لیے لمبا چوڑا وقت چاہیے۔
لیکن میں مختصراً 2-4 باتیں 6 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو پہلا حق کیا ہے بھائی؟ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی جو ماں ہو وہ ماں دیندار ہو، اخلاق مند ہو، تہذیب والی ہو، کلچر والی ہو، شرافت والی ہو، یہ پہلی ترجیح ہو۔ اب اس کے ساتھ مالداری ہے تو بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ خوبصورتی ہے تو بھی بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ اور خاندانی شرافت ہے تو بھی بہت اچھا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دین ہو اور دوسری چیزیں نہ ہو تو اسے ریجیکٹ کر دیا جائے۔ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کر کے آئے جس کا دین پسندیدہ ہو، جس کا اخلاق پسندیدہ ہو۔ پسندیدہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں پسند کروں آپ پسند کریں، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین سے، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو تم سے نکاح کر دو۔ تو اس کا معنی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے دین سے راضی ہوں، جتنا دین اس کے اندر ہے کافی ہے میرے لیے، بے دین ہے تو بھی میں راضی ہوں، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ تم راضی ہو کا معنی کیا ہے؟ تم بھی دیندار رہو اور دینداری کی بنیاد پر دین سے راضی رہو، یعنی پہلے خود دیندار بنو پھر دیندار کو پسند کرو۔ ایک آدمی بے دین رہے گا بے دین کو پسند کرے، یہ معنی نہیں آیا حدیث رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو، اس کا دین وہی ہو جو اللہ کی کتاب نبی کی سنت کا دین ہے، اس کے اخلاق وہی ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہے، فزوجوہ، تو اس سے رشتہ کر دو۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو روئے زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دین اور اخلاق کی بنیاد پر شادیاں نہیں کرو گے تو روئے زمین میں بہت لمبا چوڑا فساد برپا ہوگا۔ لمبا چوڑا فساد برپا ہے، پڑوس میں دیکھو، گھر میں دیکھو، پڑوس میں دیکھو، سماج میں دیکھو، ملک میں دیکھو، وطن میں دیکھو، دنیا کے گوشے گوشے میں دیکھو، فساد ہے کہ نہیں فساد ہے؟ ہاں، تو کوئی فساد ٹال نہیں سکتا، کیونکہ یہ فساد ایسے ہی اتفاقی طور پر نہیں آ گیا، بلکہ ہم نے اپنے رشتوں میں دین اور اخلاق کو سیکنڈری بنا دیا، تیسرے نمبر پر ڈال دیا۔ ہم نے دنیا، دولت، حسب، نسب، خاندان، شرافت، دنیاوی اسٹیٹس کو معیار بنا دیا، اس لیے روئے زمین کا فساد پھیلا ہوا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس فتنہ و فساد کو ختم نہیں کر سکتی۔ اگر ختم کر سکتے ہیں تو ہم ختم کر سکتے ہیں، جب ہم اس رویے سے توبہ کر لیں اور رشتے دین کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر کرنا شروع کر دیں، تو فساد پیدا رہے گا، فساد بڑھتا رہے گا، فساد کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم نے اپنا رویہ بدل دیا۔ اللہ کے نبی نے صاف کہا ایسا تم نہیں کرو گے، دین کی بنیاد پر رشتے شادیاں نہیں کرو گے، اخلاق کی بنیاد پر، تو روئے زمین میں فساد رہے گا ہی رہے گا۔ اتنے ساری زناکاریاں، بدکاریاں، فحاشیاں، اتنے سارے افیئرز، اتنے سارے واقعات، اور آج تو معاملات اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ کوئی دین اور عقیدے کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ مسلمان کی بچی ہے غیر مسلم کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ، ملحدوں کے ساتھ، نہ جانے کس کے ساتھ کوٹ سے رشتہ رچا رہی ہے۔ فساد ہے کہ نہیں فساد ہے؟ کتنا برا حال ہے سماج کا، دیکھو میرے بھائی، بہت خطرناک حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق بتلا دیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والی نسل، آنے والی اولاد کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم دیندار خاتون سے نکاح کریں، تاکہ ہونے والے بچوں کی، ہماری بیوی جو ماں بننے والی ہے، وہ نیک اور صالح اور دیندار اور اخلاق مند رہے۔ یہ پہلا حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلا حق ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، حضرت رقیہ کا نکاح کیا، ام کلثوم کا نکاح کیا، کس سے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک کا نکاح کر دیا، ان کی وفات ہو گئی، دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا، انہی سے ان کی بھی وفات ہو گئی۔ نبی نے فرمایا عثمان کا مقام نیکی، شرافت، تقوی للہ اتنا اونچا ہے کہ اگر تیسری بیٹی ہوتی تو اس کا بھی نکاح انہی سے کر دیتا۔ دین اور اخلاق کی بنیاد پر نکاح ہونا چاہیے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالا پوسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی تربیت میں رکھا، اور علی بن ابی طالب سے نکاح اپنی چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا کیا۔ میرے بھائی، ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں
لیکن بتانا مقصد ایک بنیادی حق ہے. اس کے بعد دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کی پیدائش ہو جائے، جو شادی بیاہ کا کام، نکاح کا کام، عقد کا جو بھی معاملہ ہے، یہ کہ پورا کا پورا سنت کی روشنی میں انجام پانا چاہیے. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعلیمات اور ہدایات ہیں، ہمیں اس میں داخل نہیں ہونا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ایک دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق پیدائش کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اولاد آ گئی دنیا میں، آنکھیں کھول لیا، بچہ پیدا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7واں دن آ جائے تو اس کی طرف سے عقیقہ کرو. کلو غلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ پیدا ہونے والا اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی ہوتا ہے. جب تک عقیقہ نہیں کرو گے گروی واپس نہیں آئے گی. سمجھ رہے یہ معنی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 7ویں دن اس کا نام رکھو. نام کیسا رکھو بھائی؟ اچھے نام رکھو، فیشن والے، شرکیہ، کفریہ، بدعات، خرافات والے نام مت رکھو. عبد الرسول، عبد النبی، عبد الحسین، غلام مصطفیٰ، غلام نبی، یہ سارے شرکیہ نام ہیں، شرکیہ نام ہے. یہ ایسے ناموں سے اپنے بچوں کو موسوم نہ کرو، ورنہ ان ناموں کا زندگی پر اچھا اثر عام طور پر نہیں پڑے گا. ہے کہ آج کل تو فیشن کے نام چلتے ہیں. فیشن کے نام، کوئی اگر فون کرتا ہے، رابطہ کرتا ہے، ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، ذرا ہمیں چند نام سجیسٹ کریں، کون سے نام ہم رکھتے ہیں؟ اچھے نام. اچھے نام کی تاکید تو کرتا ہے، لیکن اس کو بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے نام عبداللہ عبد الرحمن ہے. تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، کیا عبداللہ عبد الرحمن؟ آپ لوگ اس کے سوا کوئی نام نہیں معلوم؟ کس لیے اچھا نام پوچھتے ہو؟ اچھا نام کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ فیشن والے نام، فلموں میں کام کرنے والوں کے نام، فلموں میں کام کرنے والی ان آبرو باختہ رنڈیوں طوائفوں کے نام رکھوانا چاہتے ہو؟ بیٹیوں کے کون سے نام چاہتے ہو؟ اور اس کے بعد جب نام رکھنے کے بعد جب بتلاتا ہے کہ میں نے فلاں نام رکھ دیا، جب اس نام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی ملک کی کوئی ہیروئن تھی جس کا نام رکھ دیا، کوئی ہیرو اس کا نام رکھ دیا، کوئی کرکٹر کھلاڑی ہے، کوئی دنیا دار کوئی مشہور آدمی، کوئی مرد ہے، عورت ہے، اس کے نام پر نام رکھ دیا گیا. یہ کیا ہے؟ تو جیسی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی کیا ہوتا ہے، اس کا اثر بھی پڑتا ہے. نیک نیتی کا انجام نیک ہوتا ہے، اور نیت کے اندر فساد ہو، بگاڑ ہو، اس کے اندر گڑبڑی ہو تو اس کا رزلٹ اور نتیجہ بھی ویسے ہی نکلتا ہے. میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے ناموں کا انتخاب کریں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے 100 سے زیادہ نام ہے کہ نہیں؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان گنت نام ہیں. کتنے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد کا پتہ ہوتا نہیں ہے کسی کو، اللہ ہی جانتا ہے کتنے نام ہیں. ہاں 99 ناموں کی خصوصیت ہے یہ کہ جو ان کو پڑھ لے گا، ان کو یاد کر لے گا، ان کے معنی کو سمجھ لے گا اور ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے گا، اس کے اندر کوئی تعویل تحریف خرد برد نہیں کرے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ 99 ناموں کے یاد کرنے، جاننے اور ان تمام چیزوں کی خصوصیت ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف اور صرف 99 نام ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام ان گنت ہیں. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کتنے نام ہیں. اور قرآن و سنت کی دلیلوں کو جب کھنگال کر کے علماء اس بات پر لکھنا شروع کرتے ہیں تو کتابوں کے اندر لکھتے ہیں جب، تو تقریباً 113-14 نام اکٹھا ہو جاتے ہیں. 113-14 نام اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نام ان گنت ہیں، جیسا کہ بات ہو گئی. تو میرے بھائیوں، جتنے بھی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ان مستند ناموں میں سے کسی بھی نام کے ساتھ عبد لگا لو. کیا لگا لو؟ عبد لگا لو. تعبد والے نام رکھو. یہ سارے نام سب سے پیارے نام ہیں. اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، صمد کا بندہ، احد کا بندہ، غفار کا بندہ، قہار کا بندہ، جبار کا بندہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعبد والے جو نام ہیں، جب عبدیت والے نام رکھیں گے تو سب سے اعلیٰ نام مانے جائیں گے. ان ناموں کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں، صحابہ کرام کے نام ہیں، ہے کہ نہیں، تابعین کے نام ہیں، ائمہ کے، محدثین کے نام ہیں. جو نام غلط ہوا کرتے تھے، جن کا معنی صحیح نہیں ہوتا تھا، کوئی وجہ ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہت سارے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے. کتنے سارے ناموں کو بدل دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ناموں کو بدل دینا بھی ضروری ہے اگر غلط نام ہے تو. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو پتہ یوں چلا کہ یہ دوسرا حق ہے کہ نام اچھا رکھنا چاہیے. یہ بندے کا، اولاد کا حق ہے اپنے ماں باپ کے اوپر کہ پیدا ہونے والے بچے کا نام اچھا سے اچھا نام رکھیں. تو صوفیت زدہ یا اس کے علاوہ سماج اور معاشرے کے جو 3rd کلاس کے لوگ ہیں،
دنیا دار یا اوباش قسم کے لوگ جو ہیں، بے حیائی فحاشی کا کام کرنے والے، ان لوگوں کے نام رکھیں گے، بیٹوں کے نام، بیٹیوں کے نام، تو میرے بھائیو افسوس، ہمارے بچوں کی زندگی پر اسی طرح کے حالات آئیں گے، اسی طرح کا اثر بنے گا، وہی بننے کی کوشش کرے گا وہ۔ اس لیے یہ بہت بنیادی حق ہے۔ تیسری بات، تیسرا حق کیا ہے بھائی؟ تیسرا حق یہ ہے ماں باپ کے اوپر اولاد کا، کہ اب اولاد جب آ گئی، گود میں پلنے والی اولاد، نام رکھ دیا گیا، اب وہیں سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے اس کی تربیت کیا ہوتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں ہماری تیسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک سے زائد اگر اولاد ہوں، بیٹا بیٹی، اور ایک مسئلہ اور چھوٹ گیا، میں آپ کے سامنے خاص طور پر ذکر کر دوں، وہ یہ ہے نا کہ پیدائش کے بعد جو عقیقے کا حق تھا، نام رکھنے کا حق تھا، ہے کہ نہیں، یا اس کے بال کے بقدر صدقہ کرنے وغیرہ کا حق تھا، یہ جو حق ہے نا، یہ سارے حقوق بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ویسے ہی ادا کیے جائیں جیسے ادا ہونا چاہیے۔ بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے تو بڑی خوشی مناتے ہیں لوگ، اور بیٹیوں کی پیدائش ہوتی ہے تو جاہلیت والوں کی طرح چہرے بگڑ جاتے ہیں، جاہلیت والوں کی طرح چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ ہاں، پھر تو اس کے لیے ایک بکرا ذبح کرنے کے لیے بھی اس کو ہمت نہیں ہوتی ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے، کیا کرے گا وہ عقیقہ؟ اس نے سوچا تھا بیٹا پیدا ہوگا تو یہ کروں گا اور یہ کروں گا، 500 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو دعوت دوں گا، 2 بکرے نہیں 25 بکرے ذبح کروں گا، لیکن بیٹی آ گئی ہے، مایوسی، مایوسی، چہرے بگڑ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اس بیٹی کا حق مارنا ہے، حق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت سخت انتقام ہے اس کا، جاہلیت کا رویہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو ان لوگوں میں سے، جاہلیت والوں میں سے کسی کو اگر یہ بتلایا جاتا ہے، کوئی آگے خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم میں ڈوب جاتا ہے، بڑا رنج، افسوس، ٹینشن، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اب اتنی بری خبر اس کو دے دی گئی کہ بیٹی پیدا ہو گئی، اب اس بری خبر کو سننے کے بعد اب تو وہ قوم کے لوگوں سے منہ چھپا چھپا کے پھرتا ہے، لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، منہ چھپا چھپا، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی ملے گا دیکھے گا تو کیا سوچے گا، اس کا بیٹی پیدا ہو گئی، اس لیے چھپا چھپا کر کے، منہ چھپا کے پھرتا ہے، من سوء ما بشر بہ، بری خبر کی وجہ سے جو اس کو دی گئی ہے، اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اب یہ سوچتا ہے کہ 2 آپشن میں سے کون سا آپشن لوں میں، کیا میں ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، پستی کے ساتھ اس پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ رکھوں، پالوں پوسوں، اس ذلت برداشت کرتا رہوں، ام یدسہ فی التراب، یا میں اسے گڑھا کھود کر کے زمین میں زندہ دفن کر دوں۔ یہ جاہلیت کا رویہ تھا، اور یہ والا کام آج کل لوگ کر رہے ہیں، نام اور شکل تھوڑی سی بدل گئی۔ ایبارشن کے واقعات کتنے پیش آتے ہیں، رپورٹ دیکھو، چھوٹے چھوٹے کلینکس کے اندر، چھوٹے چھوٹے دواخانوں کے اندر اور ہاسپٹلز کے اندر، خاص طور پر جو میٹرنیٹی وغیرہ ہوتے ہیں نا، یعنی جو اس طرح کے حمل اور ولادت وغیرہ کے ہاسپٹل ہوتے ہیں، باقاعدہ بڑے جلی لفظوں میں اردو، انگریزی اور دیگر زبانوں میں ایک ہدایت لکھی ہوتی ہے، یہاں پر بچے کے جنس کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا، یعنی بچے کی جنس، یعنی اس کا جینڈر، میل ہے، فیمیل ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کی پہچان بتانے والا کام ہم نہیں کرتے۔ کیوں معلوم؟ یہ کرنے کے بعد ایبارشن کی بات آتی، انجیکشن لے لو، دوائیں کھا لو، ساقط کرا دو، گرا دو، یہ کام چل رہا ہے۔ زمانے جاہلیت کے لوگوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، بچہ پیدا ہوتا تھا، اس کے بعد اگر بچی ہے تو دفن کر دیتے تھے۔ ہم کو آج اگر کچھ اندازہ لگ جاتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کچھ پتا چل جاتا ہے، تو لوگ وہی کام پیدا ہونے سے پہلے پیٹ کے اندر کر دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ وہ تو بعد میں کرتے تھے، اور جب بچی پیدا ہو چکی ہے تو کبھی دفن کر دیا اور کبھی زندہ چھوڑ دیا، لیکن یہ تو پیٹ میں ہی زندگی، دنیا میں آنکھیں کھولنے سے پہلے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے، چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ بہت عام ہے یہ،
بہت بڑا مسئلہ ہے. اور کیا پڑھا لکھا، کیا جاہل، کیا دولت مند، کیا غریب، ہر طبقے کے لوگ اس کے اندر ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد، اور یہ زندگی آزمائش کے لیے ہے. اس پر یقین جو ہونا چاہیے وہ یقین ختم ہو چکا ہے. الا من رحم اللہ. یہ صورتحال. میں یہ کہہ رہا تھا کہ چوتھا حق اولاد کا والدین کے اوپر یہ ہے کہ وہ بچے اب جب دھیرے دھیرے ہے نا 1 سے 2 ہو گئے، 3 ہو گئے بچے، تو اب مسئلہ آتا ہے عدل اور انصاف کا. کس کا آتا ہے مسئلہ، مرحلہ؟ عدل اور انصاف کا. تیسرا حق اولاد کا والدین کے اوپر یہ ہے کہ والدین بچوں کے بیچ میں عدل و انصاف کا کام کریں، انصاف سے کام لیں. اور وہ بھی انصاف کے خلاف ہی تھا. انصاف کے خلاف تھا پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد. پیدا ہونے سے پہلے اگر ایبارشن کرانا چاہتا ہے انصاف کے خلاف، اور پیدا ہونے کے بعد اگر اس کے چہرے پر کالا پن، سیاہی چھا جاتی ہے تو انصاف کے خلاف. لیکن اگر میرے بھائیوں زندہ ہیں بچے 1 سے زیادہ ہیں اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک، اسے زیادہ نوازنا، زیادہ کپڑے، زیادہ چپل جوتے، زیادہ محبت، زیادہ لاڈ پیار، اور دوسرے کے ساتھ الگ سلوک، چاہے بیٹے کا مسئلہ ہو یا بیٹی کا مسئلہ ہو یا بیٹی یا بیٹے کا مسئلہ ہو، کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے ایک کے مقابلے میں دوسرے کے ساتھ، تو یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. ہدیہ دینے کا مسئلہ ہے، عطیہ دینے کا مسئلہ ہے. بچے بڑے ہو گئے، 10 روپیہ اس کو دیا، اس کو 20 روپیہ دیا، اس کو 50 روپیہ دیا، اس کو 100 روپیہ دیا، اس کو دیا، اس کو نہیں دیا. یہ ظلم ہے، عدل و انصاف کے خلاف. تحفے تحائف میں برابری کرنا ضروری ہے. حتیٰ کہ اتنا ہی نہیں میرے بھائی، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک بچے کو ماں باپ 1 بوسہ دیتے ہیں تو دوسرے کو بھی 1 بوسہ دیں. ایک کو 1 بوسہ، دوسرے کو 2 3. یہ بھی ناانصافی میں شمار کیا جاتا ہے. کیوں؟ وہ بچے معصوم ضرور ہیں لیکن انہیں احساس ہوتا ہے کہ ابو نے اس کے ساتھ ایسا کیا، میرے ساتھ ایسا نہیں کیا. یا کسی نے بچے نے غلطی کی، وہ زیادہ لاڈلا ہے تو اس کے ساتھ رعایت، 1 رعایت، 2 رعایت، 3 رعایت، 1 نقصان، 2 نقصان، 3 نقصان، کوئی بات نہیں. دوسرے بچے سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے یا اس کے ساتھ کسی طرح کا دوہرا رویہ ہے تو اس کی ایک غلطی پر پیٹ کر کے اس کی پشت لال کر دینا، اس کی سرزنش کرنا، زد و کوم کرنا بچے محسوس کرتے ہیں. اور جب اسی پر ہم تربیت دیں گے تو پھر بڑھاپے میں کس طرح ان بچوں سے انصاف کی امید رکھتے ہیں؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہمارا کردار جیسا ہوگا ہمارا انجام بھی ویسے ہی ہوگا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری وغیرہ کی دیگر حدیثوں کی مشہور روایت موجود ہے، صحیح ترین روایت. نعمان بن بشیر آئے. نعمان بن بشیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے دوسری شادی کر لی. اس سے دوسرے سے بچہ پیدا ہوا. اب وہ دوسری بیوی کہتی تھی کہ مجھ سے آپ کی محبت کتنی گہری ہے، پائیدار ہے، آپ مجھے کتنا عزیز رکھتے ہیں. اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوگی کہ آپ میرے بچے کو خاص تحفے سے نوازیں. میرے بچے کو خاص تحفے سے نوازیں. آپ کے پاس یہ باغ ہے نا، یہ باغ میرے بیٹے کو لکھ دیں، میرے نام میرے بیٹے کے حوالے کر دیں، اس کو یعنی تحفے میں دے دیں. یہ باغ میرے بیٹے کو تحفے میں دے دیں. اور ایسے نہیں چلے گا بلکہ آپ تحفے میں دے دیں، ہبہ کر دیں، اور اس پر گواہی دینے کے لیے اس کو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیجئے. تب مجھے یقین ہوگا کہ آپ کا میرے بچے کے ساتھ واقعی بڑا محبت کا سلوک ہے. نعمان بن بشیر نے سوچا کہ اچھی بات ہے، چلو کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا باغ ہے اور یہ باغ میں اپنے اس بیٹے کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں اور آپ کو اس پر وٹنس گواہ بنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات سنی. آپ نے پہلا سوال کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اکل ولدک نحلتہ مثل ما نحلتہ، تم نے اس بیٹے کو جو یہ تحفے میں باغ دیا ہے کیا تم نے ایسے ہی باغ ہر بیٹے کو دیا ہے، ہر بیٹی کو دیا ہے؟
اپنی ساری اولاد کو تم نے ایسے ہی تحفے میں بانٹ دیا، ہبہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی ایسا تو نہیں ہے، میں اسی کو دے رہا ہوں اور کسی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا انطلق فإنی لا اشہد علی جور، چلے جاؤ یہاں سے، میں کسی ظلم اور ناانصافی پر گواہی نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے بیچ میں عدل و انصاف سے کام کرو۔ اب ہم ضرور شکایت کرتے ہیں اپنے بچوں کی، بیٹوں کی، یہ بیٹا ایسا وہ بیٹا ایسا ہے، ذرا ماضی کا جائزہ لے کے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ماضی نہیں، پچھلے ہفتے کا، پچھلے مہینے کا، پچھلے سال کا، اس عید کا، 1 سال کی، 2 سال کی پہلے کی عیدوں کا، اور کسی مناسبت کا ذرا جائزہ لے کر کے دیکھو، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، برابر رویہ رکھا تھا دونوں کے ساتھ میں کہ الگ الگ رکھا تھا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے رویے سے پہلے اپنے رویے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کردار کیسا رہا ہے، ہم اپنے رویے کا جائزہ لیں۔ آج کس قدر ظلم ہے، کس قدر ظلم ہے، ناانصافی ہے، اللہ اکبر، ظلم ہے، ناانصافی ہے، اور بہت ساری مثالیں۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں ایک بات اور پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ تھوڑی سی بات مجھے موسم کی مناسبت سے بھی کرنی ہے۔ موسم کی مناسبت کا مطلب ہے کہ میلاد کا موسم چل رہا ہے، تھوڑی سی بات اس سلسلے میں اختتام کے خاتمے کے طور پر آپ کے سامنے میں کر کے بات ختم کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آخری بات یہ ہے کہ اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر، والدین کے اوپر ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان بیٹوں کا بھی اور بیٹیوں کا بھی رشتہ ماں باپ دین کی بنیاد پر کریں۔ پہلے والی بات اپنے بارے میں تھی، لیکن اب کس کے بارے میں؟ اولاد کا رشتہ کس سے کرو؟ دینداری کی بنیاد پر کرو، دینداری کی بنیاد پر۔ دولت کو بنیاد بناؤ گے، دین کو نظر انداز کر دو گے، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ خوبصورتی کو بنیاد بناؤ گے، حسب نسب خاندان شرافت اسٹیٹس، اس کو بنیاد بناؤ گے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، دین سب کچھ ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دین کی اصلاح فرما دے، میرے دین کو سدھار دے، سنوار دے، بنا دے، میرے دین کو اچھا کر دے۔ الذی ہوا عصمت امری، جو میرے معاملات کی نجات کا ذریعہ ہے، میرے معاملے کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کل قیامت کے دن اسی دین کی بنیاد پر مجھے جنت ملے گی، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، اللہ کی مغفرت ملے گی، رحمت ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا سکوں گا۔ میرے دین کی، میرے معاملے کی حفاظت کی ذمہ داری کہاں ہے؟ حفاظت دین کی بنیاد پر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ایک بار نہیں، بار بار ہے، جگہ جگہ۔ تو دین کی بنیاد پر رشتہ ہونا چاہیے۔ میں یہاں پر ایک بات خاص طور پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہم سے آپ سے اس حق میں کوتاہی ہوتی ہے، ہم سے آپ سے اس حق میں کوتاہی ہوتی ہے۔ الا من رحم اللہ، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسے بندے جو اس میں کوتاہی نہیں کرتے، لیکن عام طور پر جو سماج کا حال ہے اس پر میں گفتگو کرتے ہوئے بطور اشارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ضرور کوتاہیاں ہم لوگ کرتے ہیں۔ رشتے کی بنیاد پر، رشتے کے مسئلے میں ہم بنیاد دنیا کو دولت بنا لیتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ دولت کتنے دنوں کے لیے ہے، اس کا مستقبل کتنا ہے۔ بھائی دین کے بغیر تو ہماری زندگی نہ امن اور عافیت کی ہو سکتی ہے، نہ ہماری آخرت کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہماری دنیا بھی ضائع، آخرت بھی ضائع۔ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ دنیا کو مقدم کرنا، دین کو ضائع کرنا، دنیا اور دین دونوں کو عقارت کر دینے کا کام ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے، ٹوٹے دیوالیے کا کام ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وہ بات پہلے آ چکی ہے کہ دین اور اخلاق کی بنیاد پر نکاح کرو، رشتے کرو، اپنے بیٹوں کے، بیٹیوں کے۔ جب بھی تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے، دین اور اخلاق درست ہو تو اس بنیاد پر اس رشتے کو منظور کر لو، ورنہ دنیا میں، زمین میں فساد پھیلے گا۔ آج اتنی ساری شکایت آتی ہے، اللہ مجھ کو، آپ کو، سارے سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اتنی شکایت آتی ہے، فلاں نے اپنی بیٹی کا رشتہ قبر پرست بدعتی سے کر دیا، فلاں نے اپنی بیٹی کا رشتہ
فلاں فاسد عقیدے والے سے کر دیا، فلاں نے اپنے بیٹی کا رشتہ فلاں آدمی سے کر دیا جس کا عقیدہ ایسا ہے، جس کا نظریہ ایسا ہے، جس کی سوچ ایسی ہے۔ باطل عقائد، افکار ہے نا، بدعات، خرافات، ضلالتیں، گمراہیاں، اس قسم کے رشتے سے، اس قسم کے رشتے منظور کر لینا، اپنی بیٹیوں کو ان کے حوالے کر دینا، دراصل خطرناک مسئلہ ہے۔ مجھے اس موقع پر میرے بھائیوں فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، چوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں، امت کے علماء میں سے ہیں اور نیک اور صالح بزرگوں میں سے۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا قول ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں من زوج کریمتہ بمبتدع فقد قطع رحمہ، کہتے ہیں جس کسی آدمی نے اپنی کریمہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی معزز بیٹی کا رشتہ، اپنی معزز بہن کا رشتہ ہے نا، محترم بہن بیٹی کا رشتہ، جس نے اپنے کسی کریمہ کا رشتہ کسی بدعتی سے کر دیا، فقد قطع رحمہ، تو اس نے اس کا رشتہ کاٹ کر کے رکھ دیا۔ رشتہ جوڑا نہیں بلکہ رشتہ کاٹ دیا، اس صلہ رحمی نہیں ہے، یہ رشتہ ہوا ہے لیکن رشتہ بنا نہیں بلکہ رشتہ کٹ گیا ہے۔ وہ سنت کی بچی ہے اور اس کا شوہر بدعتی ہے۔ بتائیے کیسے تال میل ہو سکتا ہے؟ بتائیے۔ اور جا کے دیکھو کتنے رشتے ایسے ہوئے ہیں، اہل حدیث گھرانے کی بچیاں، توحید و سنت کی، سلف امت کی راہ پر چلنے والے گھرانوں کی بیٹیاں، بچیاں، عورتیں، خواتین بدعتیوں، فاسقوں، فاجروں، بدعقیدوں سے رشتے میں بچ گئیں، ان کے عقیدے بھی چند سالوں کے اندر اسی طرح ڈھل گئے جیسے اس کے سسرال کے اور اس کے شوہر کے عقیدے اور اس کے طور طریقے۔ یہ ناانصافی ہے۔ والدین کے اوپر حق ہے، بچوں کا، اولاد کا حق ہے کہ ان کا رشتہ دین اور اخلاق کی بنیاد پر کریں، بہت ضروری ہے۔ ایسے اس کے اندر اور بہت ساری شکلیں ہیں جو غلط ہیں۔ مثال کے طور پر جبرن رشتہ کر دینا، جبرن، بچی راضی نہیں، میرے بھائی بغیر رضامندی کے آپ رشتہ نہیں کر سکتے، زندگی آپ کو نہیں گزارنی ہے، اسے گزارنی ہے، اس لیے اس کی رضامندی بھی دینا شریعت کے اندر ضروری ہے۔ خیر، تو یہ چند حقوق تھے اولاد کے، اور بہت سارے حقوق ہیں لیکن یہ باتیں مختصر ہیں، بطور اشارہ ہیں۔ یہ جو عدل و انصاف کی بات چل رہی تھی نا، اس کا تعلق ابھی تک نہیں ہے جب ان بیٹوں کی شادیاں، بیٹیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں ماں باپ، اور وہ بیٹیاں جو داماد کی زندگی، داماد کے ساتھ زندگی گزار رہی، ان کے ساتھ بھی انصاف کا رویہ ہونا چاہیے۔ آج شادی شدہ بیٹی اور نواسے نواسیاں جو پیدا ہوتی ہیں، ان کے تعلقات اپنے باپ سے، اس بیٹی کا تعلق اپنے باپ سے اچھا نہیں، اپنی ماں سے اچھا نہیں، اور نواسے نواسیوں کے تعلق اپنے نانا اور نانی سے اچھا نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کا کام نہیں کیا جا رہا ہے، دوہرا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ کتنے رشتوں میں دراڑ پیدا ہو گئی ہے، ایسے کتنے واقعات سماج کے اندر صبح و شام سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے ہی بیٹوں کی شادیاں کرنے کے بعد بہو اور بیٹے کے مسئلوں میں بہت سارے مسائل، بڑی کشاکش اور بڑی کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ اس میں بھی بہت زیادہ عدل و انصاف کا سامان کرنے کی ضرورت ہے، ظلم سے، ناانصافی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ حق ہے اولاد کا، ان شادی شدہ بیٹوں کا، شادی شدہ بیٹیوں کا بھی حق ہے اپنے باپ کے اوپر، اپنی ماں کے اوپر۔ اس کے نتیجے میں بھی بڑی دوریاں، بڑی نفرتیں اور بڑی کدورتیں سماج کے اندر سننے کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو اپنی اولاد کے تئیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کے حقوق کے تئیں، اولاد کے حقوق کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو، والدین کو حساس ہونے کی، فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اس وقت موضوع ہے، موقع ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور بالکل قریب میں 1-2 دن کے اندر جو تاریخ 12 ربیع الاول کی آ رہی ہے، اس میں اسلام سے نسبت رکھنے والے چند مسلمانوں کا، اسلام سے نسبت رکھنے والے چند بھائیوں کا، جو حقیقت میں قابل ترس ہیں، قابل رحم ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں، ان کے پاس جہالت
ان کے پاس انہیں سنت کا پتہ نہیں، انہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور سیرت کا پتہ نہیں، انہوں نے سنی سنائی باتوں کے مطابق اور اپنے علماء اور اپنے قائدین، اپنے مرشدین، اپنے پیشواؤں کی ہدایت کی روشنی میں 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور پیدائش کا جشن منانا اپنی دین کا سب سے بنیادی حصہ بنا لیا ہے۔ یہ عید کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ایسے ہی جیسے عید میلاد مسیح عیسائی مناتے ہیں۔ عید میلاد مسیح جیسے عیسائی مناتے ہیں، ایسے مسلمانوں کا ایک طبقہ عید میلاد النبی مناتا ہے، جشن مناتا ہے، اور اس کو عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عیدوں کی عید، شہ عید، ساری عیدوں کی بادشاہ۔ عید میلاد النبی کے مقابلے میں کیا عید الفطر کی حیثیت ہے، کیا عید الاضحیٰ کی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ صورتحال ہے۔ اور آپ نے وہ اشعار ان بھائیوں کے سنے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ بات تو لمبی ہو جائے گی، مجھے ختم کرنا ہے بات، لیکن نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ہاں لگا ہوگا چوراہوں پر اور ہے نا ستونوں پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سب خوشی منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ یہ لوگ ہے کہ نہیں؟ ان کو نفرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، گستاخ، اس لیے خوشی نہیں مناتے ہیں۔ خوشی مناتے ہیں ہم، لیکن ویسے ہی مناتے ہیں جیسے منانا چاہیے۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، ساری دنیا کا وجود تو نبی کے صدقے طفیل میں ہوا ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ ضعیف موضوع من گڑا جھوٹی حدیثیں یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے بیچ میں رواج میں ہے۔ خیر، بات لمبی نہ ہو، یہ حال ہے، یہ ہمارے سماج کا حال ہے، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا جو سنت سنت کہنے سے تھکتے نہیں، لیکن افسوس انہیں نہیں معلوم کہ ان عقیدوں کا سنت سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ ابو بکر کے، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ بقیہ ستہ 6 صحابہ عشر مبشرہ، نہ سارے صحابہ، نہ سارے تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ، نہ محدثین، کسی کے دور میں نہیں۔ جاؤ ڈھونڈو، تلاش کرو، تھک جاؤ گے، کوئی میلاد نبی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ملے گا۔ آگے بڑھو گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، جب 360-62 سال گزر جائیں گے نا، اور تاریخ ابن کثیر اگر کھولو گے، البدایہ والنہایہ، یا کوئی اور تفسیر تاریخ کی کتاب کھولو گے، تو آپ 1 جلد 2 جلد 3 جلد پلٹتے چلے جاؤ گے، جب وہ سال آئے گا جو 361 اور 62 کا سال ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ 361 اور 62 کا سال آئے گا، اور آپ مصر کی تاریخ پڑھو گے، تب اس میں آپ کو ملے گا کہ ہاں مصر کی حکومت، مصر میں شیعوں کی، رافضیوں کی، ملحدوں کی، بے دینوں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کا نام میں نے لے لیا، کیوں؟ اس لیے کہ جو حکومت قائم ہوئی تھی وہ ان ساری بدعقیدگیوں کا مجموعہ تھی۔ علوی حکومت، فاطمی حکومت، عبیدی حکومت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 361 میں 62 میں یہ حکومت مصر میں قائم ہوئی، اور ان ظالموں نے مصر میں ایک ایسا شہر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا کہ ویسا شہر پوری دنیا میں کسی ملک میں نہ ہو، اور اس وقت کی دنیا کے اعتبار سے ایک شہر قائم کیا مصر کے اندر، جس کا نام رکھا المدینۃ المعزیۃ القاہرہ۔ معز نام کا بادشاہ تھا، یہ جو 362 میں حکومت کی بات چل رہی ہے نا، اس کے ایک حاکم کا نام کیا تھا؟ معز لدین اللہ، المعز لدین اللہ۔ اس حاکم نے
ایک شہر تعمیر کیا جس کا نام رکھا المدینۃ المعزیہ، یعنی معز کا قائم کیا ہوا وہ شہر جو سارے شہروں پر حاوی، سارے شہروں سے بلند. یہی ہے القاہرہ نام کا جو آج شہر ہے نا، راجدھانی، مصر کی راجدھانی القاہرہ، جس کو انگریزی میں کیرو کہتے ہیں. یہ القاہرہ اسی شہر کا نام ہے. آگے والا نام ختم ہو گیا، آخری لفظ القاہرہ باقی بچا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، اسی کا نام القاہرہ. وہ جو حکومت قائم ہوئی تھی، جب حکومت قائم ہوئی تو ان لوگوں نے اپنے ملک کا قائم ہونے والی حکومت کا، میں بہت شارٹ اور بہت سمپل آپ کے سامنے خلاصہ بتا رہا ہوں کہ جب نہ قرآن میں، سنت میں، نہ صحابہ نہ تابعین، کہیں میلاد کا آتا پتہ نہیں ہے، تو پھر یہ آیا کہاں سے اور کب آیا؟ تو سب سے پہلے 362 ہجری میں ان علوی فاطمی حکومت کے نام سے جانی جانے والی حکومت نے سب سے پہلے اپنے ملک کا، جو نیا ملک قائم ہوا تھا، حکومت قائم ہوئی تھی، اس کا کانسٹیٹیوشن بنایا، اس کا آئین، دستور بنایا. ہمارے ملک میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، جیسے ہر ملک کا قانون ہوتا، دستور ہوتا. اس قانون میں، دستور میں، آئین میں ایک بات یہ بھی تھی. کیا تھی؟ کہ ہمارے ملک میں 6 میلادیں منائی جائیں گی. کتنی میلادیں منائی جائیں گی؟ 6 میلادیں منائی جائیں گی. اس میں سے 5 میلادیں تو سالانہ منائی جائیں گی، اینول، ہر سال. ٹھیک ہے. اور چھٹی والی جو میلاد منائی جائے گی، یعنی برتھ ڈے منایا جائے گا، چھٹا 6 منایا جائے گا، 5 ہر سال. اور چھٹا جو منایا جائے گا وہ جب اس کی ضرورت پڑے گی تب، جب اس کی ضرورت پڑے گی تب. اب یہ کیا ہے 6 میلاد؟ 6 میں سے 5 کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد علی، اس کے بعد فاطمہ، اس کے بعد حسن اور حسین. یعنی اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی فاطمہ، داماد علی اور نواسے حسنین، ان 5 لوگوں کے میلاد ہر سال منائی جائے گی. ہر سال جب ان کے پیدائش کا دن آئے گا، کیا کیا جائے گا؟ میلاد کا جشن منایا جائے گا. اور چھٹی میلاد کیا ہوگی بھائی؟ چھٹی میلاد جو ان کا موجودہ بادشاہ ہوگا نا، جو بادشاہ موجودہ ہوگا کرنٹ، اس کی پیدائش کی تاریخ جب آئے گی اسے منایا جائے. جب وہ مر جائے گا، دوسرا حاکم بنے گا، تو اس کی میلاد منانے کا کام شروع کیا جائے گا. جب تاریخ پیدائش آئے گی، اس کی 6 میلادیں ان علوی، شیعہ، اور ہم نے کہا یہ فاطمی علوی کہتے ہیں نا، علی سے تعلق ہے نا، فاطمہ سے تعلق ہے. یہ رافضی حکومت ہے، یہ مجوسی حکومت تھی، یہ عیسائیوں کی، یہودیوں کی حکومت تھی. ان لوگوں نے اپنے ملک کے قانون میں اس چیز کو داخل کیا تھا. یہاں سے دنیا میں پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جشن منانا شروع کیا گیا. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگئی؟ تو اب جس کو یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مجوسیوں نے ایجاد کیا، اور اسلام کے ہجرت کے 362ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی بھائی؟ سن 11 ہجری میں وفات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سن 11 ہجری میں. یعنی اس کا مطلب 350 سال، 351 سال کے بعد دنیا میں پہلی بار میلاد کا جشن منایا گیا. تو 350 سال کے بعد کون سا دین ہے بھائی؟ 350 سال کے بعد کون سا دین آئے گا؟ اس کا مطلب اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ہے میلاد کی حقیقت. یہ کیا ہے؟ یہ میلاد کی حقیقت. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن، سنت، صحابہ، تابعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رہی بات محبت کی محبت کی دلیل ہے، تو اس سے بڑا جھوٹ بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ محبت کا سب سے کوئی سچا دعوے دار دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام سے زیادہ نبی سے کوئی محبت نہ کیا، نہ کر سکتا ہے، نہ اپنے دعوے میں عملی طور پر کوئی سچا اپنے آپ کو ثابت کر سکتا ہے. اب اس پر بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں، کیسی محبت نبی کے صحابہ نے اپنے نبی سے کی ہے. میرے بھائی، اس میں جانے کا موقع نہیں ہے. اگر یہ واقعی محبت کی دلیل ہوتی، محبت کا کام ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ضرور محبت کے نام پر آپ کی میلاد کا جشن منایا ہوتا. ابو بکر صدیق سے زیادہ پیارا کون تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی کے نزدیک آپ پر سب سے زیادہ احسان اگر کسی کا تھا نبی کے صحابہ میں سے اللہ کے نبی کے اوپر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ابو بکر، مجھ پر سب سے زیادہ اگر احسان کسی کا ہے میرے صحابہ میں سے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اتنا اونچا مقام رکھنے والے
2.5 سال تک خلیفہ رہے، 2 مرتبہ آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ ربیع الاول کا موسم 12 تاریخ، اس سے تو قطع نظر کہ وہ 9 ہے کہ 12 ہے تو اپنے آپ میں موضوع ہے، اور جب اس کا دین سے تعلق نہیں ہے تو کبھی مرضی ہوتی ہے تو ہمارے بھائی 1 دن ڈیلے کر لیتے، اور کبھی ضرورت پڑتی ہے تو 2 دن ڈیلے کر لیتے، اس لیے کہ اس کا دین سے تعلق نہیں۔ آج تک کبھی آپ نے عید الفطر کی ڈیٹ بدلتے ہوئے دیکھا، سنا ہے کبھی؟ ارے بھائی کسی کا بھی تہوار ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے تہوار کی تاریخ 1 شوال کیا ہے بھائی؟ 1 شوال۔ ہاں اسلام اگر کہے گا تو کچھ ہو سکتا ہے، اسلام کہے تو ہم بدل سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر مثال کے طور پر زوال سے پہلے چاند کی گواہی، چاند کی شہادت نہیں ملی، زوال ہو گیا، تو اب کیا کریں گے؟ اب زوال کے بعد عید کی نماز پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے، عید کی نماز کب پڑھی جائے گی؟ اب 2 شوال کو پڑھی جائے گی صبح۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ آپ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے، صرف بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات عرض کرنی، ورنہ اس کی تاریخ، اس کی تاریخ، اس کا فنکشن بھی ہے، اس کا فنکشن بھی ہے، اس کا فیسٹیول، اس نام پر کوئی عید کی ڈیٹ بدلنے کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ عید الاضحیٰ کی تاریخ کبھی کسی نے بدلی ہے؟ نہیں ہوتا، لیکن یہ میلاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا کام نہ اللہ کی کتاب، نہ نبی کی سنت، نہ صحابہ، نہ سیرت، کہیں بھی نہیں ہے، اس لیے حسب ضرورت اس میں جیسے وہ براہ راست پورا کا پورا بدعت ہے تو اس کو تبدیلی کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، تبدیل کرتے رہو صبح۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کو، سرپرستوں کو، گارجینز کو، اور میلاد کے سلسلے میں جو بات آئی ہے قرآن و سنت کے اندر کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس کا تعلق اللہ کے نبی کی وفات کے 350 سال بعد سے ہے، تو ایسی کوئی چیز دین میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو چیز نہ آئی، آپ کے جیتے جی وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ فما لم یکن یومئذ دینا لن یکن اليوم دینا، جو نبی کے جیتے جی دین کا حصہ نہ تھا وہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد دین کا حصہ ہرگز نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں کا شیدائی بننے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کا متلاشی بنائے، سنتوں کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات کے ذرے ذرے سے اللہ عز و جل ہم سب کو بچنے کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔